گورنر کہیں پہ نظر نہیں آتے ہیں کسی بھی طور پہ. مشکل سے اس پر نظر آ گئے. ہاں بس وہ یہ نظر آئے, اور وہ اس کی بھی وجوہات ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ گورنر کو ہٹائے جانے کے حوالے سے اطلاعات گردش کر رہی ہیں. ٹھیک. عبوری صوبے کا جو اعلان متوقع تھا کیوں خاموش ہو گیا؟ کیا وزراء کو علم نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے سر؟ کئی چیزوں پہ تو ہم نے دیکھا وزراء کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. کیا اس حوالے سے بھی وزراء کو بالکل لا تعلق رکھا گیا ہے؟ ہماری روز کی بےعزتیاں ہو رہی ہیں, چاہے اس کے جو بھی ہے, جہاں سے بھی ان کا تعلق ہو, گلگت بلتستان کے کسی بھی ضلع سے ان کا تعلق ہو, کسی بھی سیکٹ سے تعلق ہو, ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئیبیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ اور میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر. 14 اگست یوم جشن آزادی پاکستان تمام ناظرین کو مبارک ہو. اس دن کی مناسبت سے گلگت بلتستان میں بھی مختلف مقامات میں سرکاری سکولوں اور اداروں کے اندر بھی اس دن کو منانے کے حوالے سے مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا. اور دوسرا اس دن کی مناسبت اور اس دن کی اہمیت گلگت بلتستان کے لیے اس حوالے سے بھی تھی کہ صوبائی حکومت کا دعویٰ تھا کہ 14 اگست 2021 کو آئینی حقوق کے حوالے سے اور عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے اہم اعلان ہوگا. اور آج دن بھر اس انتظار میں رہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے کب اس حوالے سے کوئی اعلان ہو سکتا ہے. لیکن دن گزر گیا ہے, کسی بھی حوالے سے کسی بھی کونے سے اس کی خبر نہیں آئی ہے. اور آج پروگرام حالات حاضرہ میں سٹی ہسپتال گلگت شہید سیف الرحمن ہسپتال جس کو الگ کر دیا گیا ہے اس میں حالیہ دنوں پیش آنے والے واقعے کے اوپر بھی گفتگو کریں گے جس میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. سر, جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے ایک تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو سرکاری تقریبات ہوتی ہے اس میں اکثر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اکیلے ہی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں. ان کی جو وزراء یا کابینہ کی جو ٹیم ہے پوری وہ اس میں نظر نہیں آتی اور کابینہ کے جو سیکٹریز ہیں غالباً وہ اس میں شریک ہوتے ہیں. یہ جو قومی سطح کے ایونٹس ہوتے ہیں نا, یوم یکجہتی کشمیر ہے 5 فروری, 23 مارچ ہے یوم پاکستان, 14 اگست یوم آزادی پاکستان, 26 اکتوبر کو ہم ہندوستان کے خلاف ہم یوم سیام مناتے ہیں, مقبوضہ کشمیر پہ قبضے کا دن ہے. 1 نومبر ہمارا جشن آزادی گلگت بلتستان ہے, 6 سپٹمبر یوم دفاع ہے. اور سابقہ روایات کو برقرار رکھا منسٹرز نے. کوئی کسی بھی تقریب میں کوئی منسٹر نظر ہی نہیں آیا, اور مراد وہ اپنی لے رہے ہیں. اور پھر وہ دکھاوے کے لیے بھی کہیں کو مطلب کچھ چہرہ دکھانا ضروری تھا, کوئی نظر نہیں آیا. اور جو بھی ادارے ہیں ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ ریاست پاکستان ان لوگوں کے تلوں پہ کروڑوں کے اخراجات ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ کو خود کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ بلاتے نہیں؟ وزیر اعلیٰ کا بھی یہ تھا کہ شاید وہ اسلام آباد میں ہے, گلگت میں نہیں ہے, لیکن اسلام آباد میں بھی کسی تقریب میں شاید ظاہر ہے ہو سکتا رات گئے تک کوئی ان کی ایکٹیویٹی نظر آئے. گورنر نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنی منہ دکھائی کریں, ذرا شکل دکھائیں اپنی, باقی تو وہ کہیں پہ نظر نہیں آتے ہیں. اور میں نے دوبارہ سے کہا تھا کہ گورنر کہیں پہ نظر نہیں آتے ہیں کسی بھی طور پہ. مشکل سے اس پر نظر آ گئے. ہاں بس وہ یہ نظر آئے, اور وہ اس کی بھی وجوہات ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ گورنر کو ہٹائے جانے کے حوالے سے اطلاعات گردش کر رہی ہیں. ٹھیک. اعلیٰ ایوانوں میں گردش شروع ہاں, یہ ابھی اس کو میں کوئی مصدقہ خبر کے طور پہ پیش نہیں کر سکتا ہوں, لیکن ظاہر ہے وہ زبان خلق جو ہوتی ہے نقارہ خدا بھی ہو جاتی ہے. تو مطلب وہ جب 8-10 سنجیدہ جگہوں پہ یہ ڈسکس ہو جائے کہ گورنر کو ہٹائے جانے کے حوالے سے کہیں پہ غور ہو رہا ہے اسلام آباد میں, کہیں بنی گالہ میں یا اسلام آباد میں پرائم منسٹر سیکٹریٹ میں, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرکات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو مسئلہ ہے میرے خیال میں, جشن آزادی پاکستان یوم پاکستان یا جو آزادی ہے, ظاہر ہے مطلب ایک پوری سٹرگل رہی. 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا, اور جا کے 1947 میں جب یہ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اور ایک علیحدہ مسلمانوں کے لیے ملک کا تقاضا کیا گیا تھا, تو اس وقت بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشور یہ اس کو دیوانے کا خواب سمجھتے تھے. لیکن وہ جو ایک دیوانے کا خواب تھا وہ علامہ اقبال کا خواب ہو گیا. ہاں, بس وہ 41 سال کے بعد
1947 میں وہ شرمندہ تعبیر ہو گیا اور پاکستان قائم و دائم ہے. مشکلات ہیں, چیلنجز ہیں. 71 میں پاکستان 2 لخت ہو گیا. پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں اور اللہ پاک نے پاکستان کو گلگت بلتستان جیسا خطہ دیا ہے جہاں پہ گلیشیئرز ہیں, یہ حساس چیزوں کو سنبھالنا بھی بہت مشکل ہے, وسائل ہیں, اور بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی حکومتوں نے یہاں پہ توجہ ہی نہیں دی. اگر پاکستان کی حکومتیں چاہتی اور پاکستان کے ساتھ ان کی تھوڑی بہت بھی وفاداری ہوتی, کوئی محبت ہوتی, یا اس ملک نے ان حکمرانوں کو جتنا کچھ دیا تھا اس کا اگر یہ 10% بھی ریٹرن کرنے کا کوئی ذہن میں رکھتے, تو گلگت بلتستان میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے 40,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش تھی. اور پاکستان نے بھی اپنے آپ کو تباہ کر دیا. اب وہ آپ سمجھتے ہیں نا, آئی پی پیز اور رینٹل پاور پروجیکٹس کے اوپر 18 روپے میں باہر کے ممالک سے یہ کرائے کے بجلی گھر انہوں نے منگوائے ہیں. 18 روپے فی یونٹ خرید کے سبسڈائز کر کے 8 روپے کم کر کے یہ عوام کو دے رہے ہیں. پھر بھی ظاہر ہے 12 روپے فی یونٹ ایک بہت بڑا بوجھ ہے. تو اگر یہ 40,000 میگا واٹ نہیں, اگر 20,000 میگا واٹ بجلی بھی اگر گلگت بلتستان سے, جو بآسانی 10 سال میں رن آف دی ریور پروجیکٹس لگا کے کر سکتے تھے, 3 سال کے اندر منصوبے مکمل ہو جاتے ہیں, کر سکتے تھے, لیکن ظاہر ہے لوٹ مار کے علاوہ اس سیاسی علاقے پہ توجہ نہیں رہی ہے. پھر پاکستان تو اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں ہے. یہاں سے جو ہے نا سیلابی صورتحال, اور گرمیوں میں جب یہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو پانی جا کے سمندر میں جا کے گرتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے, اور ہم پتہ نہیں کہاں سے ڈیزل خرید کے لا کے اس پہ ہم جنریٹرز چلا کے بجلی دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہماری حالت ہے. اور پھر گلگت بلتستان والوں کو تو یہ, ان کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ ہم سونے کی کان کے اوپر بیٹھ کے بھیک مانگنے والی قوم ہے. ہمیں اس حد تک بھکاری بنایا گیا ہے. پاکستان میں تو پھر بھی لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ نہیں. گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ اور پانی بالخصوص سردیوں میں ہمارے ساتھ. تو بہرحال جشن آزادی پاکستان. اس کے ساتھ ہی سر وہ جو صوبائی عبوری صوبے کا جو اعلان متوقع تھا, کیوں خاموش ہو گیا؟ کیا وزراء کو علم نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے سر؟ کئی چیزوں پہ تو ہم نے دیکھا وزراء کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. کیا اس حوالے سے بھی وزراء کو بالکل لا تعلق رکھا گیا ہے؟ دیکھیں, میری کئی وزراء سے بات ہوئی. میرے خیال میں 2 دن پہلے صوبائی وزیر اطلاعات کے ساتھ صحافیوں کی کوئی نشست تھی. وہاں پہ سوالات اٹھائے گئے, اور ظاہر اگر کوئی مسودہ تیار ہوا ہے, مسودہ مینس کی ظاہر وفاقی سطح پہ بالخصوص وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے بہت محنت کے ساتھ 104 پیجز کا وہ مسودہ تیار کیا ہے, جو باضابطہ طور پہ اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی اجلاس میں وفاقی وزیر امور کشمیر علی بن گنڈاپور اور چیف منسٹر گلگت بلتستان خالد خورشید کو اس مسودے کی کاپیاں دی گئی ہے, بریفنگ دی گئی ہے. صحیح. اب میں نے وہ جو بات کی تھی کہ گلگت بلتستان جیسا وسائل سے مالا مال خطہ اللہ پاک نے پاکستان کو عطا کیا, اور گلگت بلتستان والے ابھی تک پاکستان سے صرف ایک تقاضا کرتے چلے آ رہے ہیں. 74واں ہم یوم آزادی پاکستان منا رہے ہیں, اور 1 نومبر کو ہم 74واں یوم آزادی گلگت بلتستان منائیں گے, چونکہ پاکستان کی آزادی کے 2-2.5 مہینے کے بعد گلگت بلتستان آزاد ہوا, اور پاکستان کے ساتھ بغیر کسی شرط کے ہم نے اپنا الحاق کیا, ہمارے بزرگوں نے. اس وسائل سے بھرپور خطے کو اب تک ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے, گلگت بلتستان کے عوام کا ڈیمانڈ ہے کہ ہم پاکستان کے نکاح میں باضابطہ طور پہ جانا چاہتے ہیں, اور یہ مطالبہ ہمارا حیثیت واضح نہیں رہی ہے نا سر, مطلب وہ متنازع رکھا گیا. متنازع چیز پہ کہ کوئی بھی متنازع چیز اس پہ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے. بالکل. تو اینی وے یہ ایشو ہے, اور بتایا یہ گیا تھا ہمیں بھی کہ 14 اگست کو کوئی خوشخبری ملے گی. 14 اگست آلموسٹ گزر گیا. ریکارڈنگ کا یہ 9 بجے کا ٹائم ہے. 14 اگست رات 9 بجے تک تو رات 9 بجے تک تو کوئی ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی. پروگرام رات 11 بجے نشر ہو, اس وقت تک کوئی اچانک رات 12 بجے اٹھ کے قوم سے خطاب کرے کوئی وزیر اعظم پاکستان اور کہے جی گلگت بلتستان پاکستان کا 5واں آئینی صوبہ بننے جا رہا ہے یا بن چکا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو باقی رہی بات صوبائی وزیر اطلاعات صاحب نے پوچھا جناب اس مسودے کے بارے میں کچھ ہمیں فرمائیں, بتائیں, آپ صوبائی وزیر اطلاعات ہیں, حضور والا کچھ بتائیں کیا ہوا ہے اس میں. اس نے کہا جی مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے. ماشاءاللہ. اس نے کہا جی مجھے کچھ بھی
کچھ بھی اگر وہ ہم سے وزراء کی اپنی خواہش بھی یہ ہے کہ وزراء دیکھیں ہمیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے اندر وہ نگر کا جو ضمنی الیکشن ہوا اس میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں پہ الزام لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اپنے کینڈیڈیٹ کو ہرانے کے لیے ماشاءاللہ شدید الزامات ہیں وزراء کے اوپر الزامات ہیں. کچھ وزراء بڑے خوش نظر آئے, کچھ پتہ نہیں پارٹی کے کچھ سینئرز بھی بڑے خوش نظر آئے کہ ہم نے آغا بہشتی جس دن وزراء کمپین کے لیے گئے اگلے دن ان کے رشتہ دار پارٹی چھوڑ کے گئے. غالباً لگتا ہے لیکن چہرے کے تاثرات ایسے بناتے ہیں کہ جیسے ان کو بڑا دکھ ہے, رنج ہے, افسوس ہے. سیاست میں ہے نا سر. گورنر کو کا بھی نام لیا جا رہا ہے. بہت ممکن ہے کہ آغا بہشتی صاحب خود اسلام آباد جائیں اور جا کے وہاں جو ذمہ دار لوگ ہیں اسلام آباد میں ان کے ساتھ ملیں, اور ظاہر ہے ہمارے پاس جو معلومات ہیں تو ان کے پاس بھی تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا, کوئی مٹیریل ہوگا, وہاں پہ شیئر کریں, کرنا چاہیے, کریں نہ کریں بٹ مشورہ ہوگا کہ ان کو کرنا چاہیے. میں یہ کہوں گا اگر سن رہے تو یقیناً عمل کرنا, ہاں مطلب کرنا چاہیے. ظاہر ہے میرے ساتھ اگر یہ ہوتا تو میں تو ظاہر ہے جا کے میں ٹکا کے میں بتا دیتا کہ یہ ہے جی. سب سے پہلے تو آپ کسی کو کچھ نہ کہنا, ذرا اپنے پارٹی کے چند لوگوں کو لا کے ذرا ان کی تفتیش کریں جو اس وقت فرنٹ پہ چل رہے ہیں. ایک اچھے ایس ایچ او کو چھوڑ دیں, ان کو آدھے گھنٹے کی تفتیش میں سب کچھ اگل دیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اینی وے آگے بڑھتے ہیں میرے خیال میں. ٹھیک ہو گیا. اور تیسری جو اہم معلومات نہیں ہوتی ہے ان کے پاس, انتہائی ایک جو اہم معاملہ ہے. وزیر اطلاعات کہہ رہے تھے مجھے اور دیگر سے کہتے ہیں آپ کے پاس کچھ معلومات ہے تو مجھے بتا دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے آئینی حقوق کے حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. وقت مختصر ہے سر. سٹی ہسپتال میں جو صورتحال پیش آ گئی ہے, اور ماضی میں ہم اس قسم کی خبریں ملک کے دیگر علاقوں سے سنتے آ رہے تھے, اور ہم یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے باادب اور مہذب قوم ہیں, اور یہ آج ہمارے اپنے علاقوں میں یہ صورتحال پیش آ رہی ہے, اور علاقہ بھی ویسا جو ہسپتال بنا ہوا ہے اور جہاں پر لوگ اپنے مریضوں کو لے کے جاتے ہیں اور آخری جس کو سہارا سمجھا جاتا ہے, وہاں پر زیادتی کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں میں چونکہ یہ بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں, اور میرے پاس چونکہ ظاہر ہے اس صحافتی شعبے میں آلموسٹ 25-26 سال کا ایک عرصہ ہو گیا, تقریباً زندگی کا آدھا حصہ ہم نے اسی پیشے میں گزارا. اب ہم اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں مختلف ذرائع سے اس طرح کی معلومات ملتی ہیں, اس طرح کی خبریں آتی ہیں. اگر ان کی کانٹ چھانٹ کر کے ہم 10% بھی مہینے میں 2-3 اس طرح کی خبریں لگا لیں تو مارکیٹ اس شہر میں 2-3 آگ لگ جائے گی. مجبوری ہے ہماری بھی. ٹھیک ہے, میرے پاس ایک وائس کلپ ہے ابھی بھی اس ٹی وی پہ, ایک خاتون نے مجھے وائس کلپ بھیجا, اسلام آباد سے, گلگت سے تعلق رکھتی ہیں, غالباً اس کی خبر بھی چلی تھی. اور ماشاءاللہ پولیس اہلکار جو ہے نا, پتہ نہیں گنڈاپور کا کوئی پتہ نہیں گن مین ہے, ایک انسپیکٹر جنرل پولیس کا کوئی گن مین ہے یا اس کا پروٹوکول آفیسر ہے. وائس کلپ میرے پاس ہے. اس وائس کلپ کو بنیاد بنا کے ہم نے وہ خبر چلائی. انہوں نے اس خاتون سے ڈیمانڈ کیا, اس کے شوہر سے ڈیمانڈ کیا کہ جی مطلب ظاہر ہے ان کی کوئی کمزوریاں شاید ان کے پاس ہوں, مجھے نہیں پتا, بس کسی کی کمزوریاں پکڑ کے کسی کو بلیک میل کرنا یہ تو بہت بڑا ایک جرم ہے. میری صرف گزارش ہے آئی جی پولیس سے, میرے خیال میں آئی ایم این میں بھی کل تشریف لائے تھے ان کا پروگرام, وہ کچھ بھی نہ کریں اس خبر کے حوالے سے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ وائس کلپ اگر ان کو چاہے تو میں ان کو فارورڈ کر دوں گا, وہ کچھ نہ کریں. وہ جو 2 پولیس اہلکاروں کے نام ہیں ان کے حوالے سے انکوائری کریں کہ واقعی میں انہوں نے جا کے, اور اس خاتون کا یہ کہنا ہے کہ یہ اور بہت ساری وہاں کی جو گلگت بلتستان کی خواتین ہیں ان کو مختلف طریقوں سے بلیک میل کر کے. اس حوالے سے ایک اہم چیز تو یہ سامنے آ گئی سر, حالیہ دنوں جو خودکشی کے واقعات تھے ان کی بڑی باریک بینی سے انہوں نے تحقیق کیا, پوسٹ مارٹم کیا, اس کے بعد کئی چیزیں جو خودکشی کا رنگ دیا جاتا تھا وہ قتل ثابت ہو گئی. اس حوالے سے پولیس کا خودکشیاں بھی ہیں. اب ایک کسی لڑکی کو کوئی بندہ اس کی کوئی کمزوری پکڑ کے بار بار بلیک میل کرے, وہ خودکشی ہی کرے گی نا, وہ کیا کرے اور کیا کرے. دیکھیں رہی بات ایک اور چیز, سٹی اسپتال کے واقعے سے پہلے میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ ہم گلگت بلتستان والے اتنے اخلاقی طور پہ دیوالیہ ہو چکے ہیں کہ آپ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں گے نا, مجھے تو بہت ساری معلومات ہیں کہ دل کرتا ہے کہ کوئی چلو بھر پانی مل جائے ہم اس میں ڈوب کے مر جائیں, اور ہمیں ڈوب کے مرنا چاہیے. اس 15-20 سال کے عرصے میں ہم نے اخلاقی جو حدود و قیود تھے نا ان کو فلانگ کے جو ہم نے اپنے آپ کو ننگا کیا, اخلاقیات کا تو جنازہ نکل چکا ہے. اگر اس کو آج بھی میری کچھ علماء کرام سے بات ہو رہی تھی, ہم ریجنل پیس کمیٹی کے پلیٹ فارم سے استور گئے تھے, واپسی پہ میں مولانا سرور شاہ اور شیخ زمانی صاحب سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا خدا کے لیے یہ جو مذہبی جو رہنماؤں کو یہ ممبر کا جو ایک آپ کو پلیٹ فارم مل جاتا ہے,
اس پہ بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی، تاریخ سمجھانے کی، آپ کرنٹ سچویشن اور اس سوشل معاملہ جو ہماری روز کی بےعزتیاں ہو رہی ہیں، چاہے اس کے جو بھی ہے، جہاں سے بھی ان کا تعلق ہو، گلگت بلتستان کے کسی بھی ضلع سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی سیکٹ سے تعلق ہو، ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور زیادہ میڈیا اس پہ بات بھی نہیں کرے گا۔ میڈیا کے بھی اپنے مسئلے مسائل ہیں، میڈیا کے مطلب ایشوز کچھ اور ہیں۔ مجھے نہیں پتا ہے اس پہ کتنا میڈیا ہائی لائٹ کرے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے، اور ہم اس ایشو کو، اس کو تو میں مطلب وہ جو پانی میں ڈوب کے مرنے والی بات ہے نا، اس واقعے کو آپ بنیاد بنا کے اور واقعات کی تھوڑی چھان بین کریں گے تو یہ مہینے میں کم از کم 10-12 واقعات ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی عزتوں کو خراب کرنے کے لیے سامنے نہیں لاتے ہیں۔ بالکل درست بات ہے۔ یہاں پہ مظلوم کے اوپر پریشر زیادہ ہوتا ہے بجائے ظالم کے۔ مظلوم کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے اور دباؤ بھی، عزت بھی اس کی حرف آتی ہے، سب پریشر بھی اس کے اوپر آتا ہے۔ اور ظاہر ہے سرکاری ہاسپٹلس کے اندر کوئی امیر، کوئی ایلیٹ کلاس تو جا کے ایڈمٹ نہیں ہوتی ہے نا، وہاں پہ تو دور دراز سے آئے ہوئے غریب غربا جا کے ایڈمٹ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین، پروگرام آپ نے سن لیا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں، اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔